طرح جو بھی جو صورتحال ہے کہ جو بھی انہیں نظر آتا ہے شہر کے اندر، جو بھی انسان نظر آتا ہے وہ اسے شوٹ کیا جاتا ہے بڑے ظالمانہ انداز میں. کہ اگر انسانیت پر اگر ظلم ہونا ہے تو اس کی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کی کیمرہ اٹھائی کے ایک ویڈیو بیان ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں راولہ کوٹ کے اندر. میرے ساتھ میرے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران بھی موجود ہیں. جس طرح آپ سارے اب جانتے ہیں کہ کل 27 جولائی کو ہماری طرف سے کال تھی کہ ہم پرامن طور پہ ہمارا لانگ مارچ راولہ کوٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہاں سے مظفر آباد جانا تھا. اس حوالے سے ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے مظاہرین موجود تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈسپلن کے ساتھ پرامن طور پہ سوید پرچم، امن کے پرچم تھامے ہوئے مظاہرین آگے بڑھے. تو یہاں پہ جو پاکستان کی فورسز ہیں انہوں نے بڑی بے رحمانہ انداز میں، ظالمانہ انداز میں نتے عوام پہ جو ہے گولیاں برسائی، جدید اسلحہ کا استعمال کیا گیا اور نتی عوام پہ جو ہے 20 کے قریب ہماری کل شہادتیں ہوئی اور 400 سے اباؤ ہمارے جو زخمی ان کو گولیاں لگی. تو میں اس سے حوالے سے اور پھر آج بھی یہ جو ظلم ہے، یہ جو بروٹیلٹی ہے، یہ آج بھی جاری رہی. اور اسی طرح آج جو ہے ہمارے بس ٹرمینل پہ وہاں پہ 5 شہادتوں، کیونکہ ہم سے تھوڑا دور ہیں، رابطہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن 5 شہادتوں کی خبر آئی ہے. اسی طرح ہمارے آج کھڑک کے مقام پہ وہاں پہ 3 شہادتوں کی خبر آئی ہے. اس طرح ہمارا جو یہ چاندنی چوک کے اندر جو دھرنا تھا وہاں پہ بھی 2 شہادتیں ہوئی ہیں. اور ایک اور اسی طرح ہمارے ایک بزرگ ایک اپنے بچے کے ہمراہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو روکا گیا بلدیہ اڈے کے قریب، اور روک کے وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ نوید حیات صاحب ہیں، ایک ان کے چچا محترم تھے. اور اسی طرح آج ہمارا صبح ہمارے ایک تاجر فرخ، سردار فرخ
جو ایک اپنے سپلائی بازار میں جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. اس طرح جو بھی جو صورتحال ہے کہ جو بھی انہیں نظر آتا ہے شہر کے اندر جو بھی انسان نظر آتا ہے وہ اسے شوٹ کیا جاتا ہے بڑے ظالمانہ انداز میں. اور اسی طرح میں آج ہمارے میر پور کے اندر ہمارے مظاہرین پرامن طور پہ اس جو ظلم اور جبر اور دہشت گردی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, اور وہاں پہ بھی 10 شہادتوں اور کئی ہمارے زخمیوں کی خبریں آئی ہیں. اور بڑے بے رحمانہ انداز میں وہاں پہ جو موٹر بائکس پہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور بائکس آگے تھے اور وہ بائکس سے ان کو اتار کے ان کو شوٹ کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی جو تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اسی طرح ہمارے مجتبیٰ بانڈے صاحب جو ہمارا انتہائی متحرک وادی نیلم سے ہمارا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کور کمیٹی کا ممبر ہے, اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہے کہ وہ بھی زخمی ہے, اس کو گولی لگی ہے. تو اس طرح اور بے شمار لوگ جن کی اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں, جن کی نہیں پہنچی. یہ سارے پچھلے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرامن طور پہ ہمارا احتجاج پرامن طور پہ لانگ مارچ تھا, اسے پرشدت بنانے کی کوشش کی گئی اور اس پہ گولیاں برسائی گئی. جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم صحت مانگ رہے تھے, تعلیم مانگ رہے تھے, علاج مانگ رہے تھے, ہم جو ہے اپنے ہاسپٹلس کو اپڈیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, ہم جو ہے یہاں پہ جو ظالمانہ منافقانہ نظام ہے اس کے خاتمے کی بات کر رہے تھے, حکمرانوں کی جو پریویلیجز ہیں اس کی خاتمے کی بات کر رہے تھے. یہ ہمارا جرم ہے, یہ یہاں کشمیری عوام کا جرم ہے. اسی تناظر میں ہمارے پاکستان سے ہمارے ایک مہربان جو پہلے بھی یہاں پہ آئے سینیٹر مشتاق صاحب, میں ان کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے پھر جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں کشمیر آنے کی کوشش کی. آزاد پتن کے مقام پہ وہاں پولیس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب آپ یہاں پہ پہنچ گئے, آپ نے کوشش کی, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور اسی طرح ہمارے آج سے باقی علماء کرام جنہوں نے ہماری حمایت میں ایک قرارداد پیش کی, بڑے تفصیلی باقی جملہ علماء کرام نے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں. اور اسی طرح ہمارے پاکستان کے صافی حضرات وقار بھٹی صاحب, اقرار الحسن صاحب, عمران ریاض صاحب, ابرار قریشی صاحب, امین میر صاحب اور دیگر صافی حضرات جنہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی. اس طرح ہمارے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر وقار بھٹی صاحب, وقار پسوال صاحب اور دیگر احباب نے ہمارے حق میں آواز بلند کیا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا اوورسیز کشمیری جو ہے اس ظلم اور جبر اور اس جاریت کے خلاف جو ہے 30 جولائی کو ایک بار پھر ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اسے تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں اس سارے تناظر میں میں جو ارباب اختیار ہیں, جو حکومت پاکستان اور ان کے جو ادارے ہیں, ان سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی ظلم اور جبر کر لیں, ہم کسی صورت جو ہے اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمارا کوئی کسی حکومت, کسی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کوئی ہماری اسٹرگل نہیں ہے. ہماری اسٹرگل اپنے بنیادی حقوق کے لیے. لیکن آپ نے یہاں پہ جو ظلم اور بربریت کی ہے, یقیناً ہم یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے کہ آپ کا ظلم اور جبر بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی افواج سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے جو سنجیدہ طبقہ ہیں, جو حکومت کے اندر جو سنجیدہ طبقہ ہیں, جو اپوزیشن رہنما ہیں, اور اسی طرح جو صحافیوں کے اندر, دانشوروں کے اندر, پاکستانی عوام میں جو حقیقی سیاسی کارکن ہیں, ان ساروں سے ہماری گزارش اپیل ہے کہ ہماری جدوجہد اپنے بنیادی حقوق کے لیے, ہم کسی کے خلاف نہیں, اور ہم پیسفلی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم پہ جو ہے گولیاں برسائی جا رہی ہیں, پرامن مظاہرین پہ گولیاں برسا رہی ہیں. پرامن احتجاج کرنا, پرامن مارچ کرنا, اس کا حق ہمیں, ہمارا جو آزاد کشمیر کا آئین ہے وہ حق دیتا ہے, پاکستان کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے, یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہمیں اس کا حق دیتا ہے. ہم نے کہیں پہ بھی کوئی وائلیشن نہیں کی. اور اس حوالے سے جو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ جتنا مرضی ظلم اور جبر کر لیں, آپ کا یہ ظلم و جبر انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا, اور جہاں کی مظلوم اور محکوم عوام فتح سے ہمکنار ہوگی. اس حوالے سے میری گزارش ہوگی اپنے اوورسیز کشمیری بھائیوں سے کہ جس طرح آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں, آپ مزید جو ہے ان اپنی کوششوں کو, اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, اس طرح جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح BBC, الجزیرہ اور دیگر نے کچھ ایسا ہماری رپورٹنگ بھی کی, ہم ان کا بھی, ان کے نمائندگان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مزید ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی آ کے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کس طرح ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تو میں ایک بار پھر, کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں ہماری جو پہلے سے ہمارا یہاں پہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا گیا, موبائل سروس کو بلیک آؤٹ کیا گیا, اور مزید جو ہے پورے آزاد کشمیر میں دوبارہ سے اس کو کیا جا رہا ہے. تو اس سارے پورے آزاد کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہے, ایک تو میں عوام الناس سے اپیل کروں گا
کہ کوئی کسی قسم کی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی خوف کو آڑے آنے کی، خوف کو قریب نہ لائیے گا. اس ظلم اور بربریت کے خلاف سینہ تان کے اس جبر کے خلاف جو ہے اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے جاری و ساری رکھیے گا. شکریہ. اگر اتنا تک جڑے افراد نہیں پہنچی سکنے کسے ہی مجبوری نال کسے وجہ تو اگر اتنا نہیں پہنچی سکنے تو انہوں نے یہ اخلاقی تقاضا بننا ہے، مسلمان بھائی ہونے نال یہ تقاضا بننا ہے، اور یہ تقاضا بننا ہے کہ اگر انسانیت پر اگر ظلم ہونا ہے تو اس کی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کی کیمرہ اٹھائی کے ایک ویڈیو بیان ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے ہے. ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی یہ ضرور چاہیے ہے کہ وہ 1 منٹ نہیں ویڈیو بنائی کے ظالم حکمرانہ کیا ہے کہ گولی نال بات نہ کرو، زبان نال بات کرو، گولی کی نہ سامنے لاؤ، بندوق کی سامنے نہ لاؤ. یہ جدوجہد تعلیم نہیں ہے، یہ جدوجہد جڑی ہے اسپتال نہیں ہے، علاج نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس خطے نے اندر قانون نہیں، بالادستی نہیں، جڑی ہے جدوجہد ہے. اور اس جدوجہد وچ بہت سارے نوجوان اپنی قربانیاں دیتیاں نا. یہ ہر فرد نہ یہ لازم و ملزوم فریضہ ہے کہ وہ اپنے فون کی اٹھائی کے 1 منٹ نہیں، کم از کم 1 منٹ نہیں ویڈیو اپلوڈ